ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہر بدلتے دن کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں بہت زیادہ شدت آتی جا رہی ہے۔ بیان بازی میں جو ہے وہ ایک دم سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں آج جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے لوئے دیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرائم منسٹر عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، صوبائی وزیر اعلیٰ سمیت کچھ اراکین پارلیمنٹ کو نوٹسز جاری کیے، اور ان سے تحریری وضاحت مانگی گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن کیوں کی ہے، اس کے اوپر وہ وضاحت دیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج لوئے دیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ جلسے کی مناسبت یہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہوا ہے کہ وزراء، پبلک آفس ہولڈرز یا اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ انتخابی مہم میں یعنی جلسے جلوسوں میں نہیں جا سکتے، اس کے اوپر پابندی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد، اور اس آرڈیننس میں یہ ایگزمپٹ کیا گیا پرائم منسٹر کو، وفاقی وزراء کو، اراکین پارلیمنٹ کو، اور جو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء جو ہے وہ اس صورتحال میں کہ پرائم منسٹر اور جو وفاقی وزراء یا اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ الیکشن مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آئی۔ الیکشن کمیشن نے اس اسپیسیفک قانون سازی یعنی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی یہ جو آرڈیننس کا اجرا کیا گیا اس کے اوپر نام ہے، اور اس میں آئین کے تحت الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور یہ ان کا مینڈیٹ ہے، اور اس لیے اس معاملے میں یہ قانون اس طرح کا آرڈیننس نہیں جاری کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد آج پرائم منسٹر عمران خان لوئے دیر میں جو خیبر پختونخوا کا دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ جو پہلے فیز میں جس طرح کا انتخابی نتیجہ نکلا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے پہلے مرحلے میں جس طرح بہت زیادہ واضح طور کے اوپر اکثریت نہیں مل سکی، اسی طرح ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ شاید دوسرے مرحلے میں بھی ان کو اس طرح کے رزلٹ نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک انتخابی مہم کے سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان خود آج یہاں پہ گئے اور اس میں تقریر کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ نوٹسز جاری کیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو، وفاقی وزیر کو، اور اس کے علاوہ جو صوبائی وزراء ہیں ان کو بھی، اور ان کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا جواب جمع کروائیں۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن یعنی شفاف اور آزاد انتخابات کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آئینی حق دیا گیا ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی یہ مراسلہ جاری کر چکی ہے کہ وفاقی وزراء اور پرائم منسٹر یا پبلک آفس ہولڈر انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتے، شامل نہیں ہو سکتے، اور اس حوالے سے پہلے بھی وزراء کو جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا،
اور وفاقی وزراء کو پہلے بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ انتخابی مہم سے باز رہیں، انتخابی عمل میں حصہ نہ لیا جائے، اس میں شامل نہ ہوں۔ تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے بار بار مراسلہ بھیجنے کے اور بار بار آگاہ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن، اور اس الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اس جو نوٹس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانیٹرنگ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو کہ پری الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں، شفاف اور آزادانہ انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان سمیت وفاقی وزراء، پبلک آفس ہولڈرز اور اراکین پارلیمنٹ میں انتخابی مہم کہ الیکشن کمیشن کی اس جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 234 کے تحت جو ہیں وہ نوٹسز جاری کیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو، وفاقی وزراء کو، اس کے علاوہ جو صوبائی وزراء ہیں ان کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے 14 مارچ صبح 10:30 بجے تک اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، اور اگر تحریری جواب ان کی طرف سے جمع نہ کروایا گیا تو پھر ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ طور کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن 234 کی طرف۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 234 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اگر اس کی وائلیشن کی جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سمری انکوائری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پبلک آفس ہولڈر کو جرمانہ عائد کر سکتی ہے، اور وہ جرمانہ 50,000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ اور اسی الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 234 کی آگے مزید ذیلی شقیں ہیں اس میں یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اگر دوسری مرتبہ دوبارہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی جائے گی تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ممبر کے یا اس پولیٹیشین کے، رکن قومی اسمبلی کے یا فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کو نااہل بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر اس معاملے میں آمنے سامنے ہیں، اور ایک ٹکراؤ کسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان نے لوئے دیر میں آج جو خطاب کیا، جو جلسے سے خطاب کیا، اس میں کچھ اس طرح کی متنازع گفتگو کی گئی جس سے شاید فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج جو ہے وہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور بار بار فوج کا نام نہ لیا جائے۔ لیکن آج پرائم منسٹر عمران خان نے اس جلسے میں یہ کہا کہ مجھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فون کیا، اور فون کر کے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنے جو جلسے ہیں، جو خطابات ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل جیسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ لیکن میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تو عوام کہتی ہے یا لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے فوج، جس کے بارے میں یہ کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ اب جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، جان بوجھ کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فوج اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور خاص طور کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا کہ نیوٹرل تو حیوان ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بامعنی بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کسی ادارے کی طرف سے کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹس جاری کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان سمیت فیڈرل وزراء کو یا صوبائی وزراء کو، تو اس حوالے سے مزید کارروائی کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان تحریری جواب جمع کرواتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر انہوں نے تحریری جواب جمع نہ کروایا تو پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی، اور اگر دوسری مرتبہ دوبارہ اگر انہوں نے الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی، اس کی خلاف ورزی کی، تو کیا یہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف سے بھی جا سکتا ہے، جیسے
الیکشن ایکٹ میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پاور دی گئی ہے. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.